کہ حال آ گیا, کیونکہ اور اس طرح صوفی بہت سیریمنیز میں بھی ڈف کا بہت استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ ہمارا ایک پرانے ریلیجس اس میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد پر جو ہے وہ ڈف بجا کرتے تھے. تو اس کا بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے آپ کی ہر چیز پہ ردم کا. مجھے بتائیں کہ بیکاز یو اسٹڈیڈ ایتھنو میوزیکالوجی, کون سا ایسا پارٹ آف ہسٹری اور سم تھنگ دیٹ یو لرنڈ along the way that completely blew you over کہ یار oh my god I did not realize how connected I am to this? You know, it's so interesting. It's a very interesting question. Basically, the whole idea of ethnomusicology is کہ کیسے لوگوں نے ہجرت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ, ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں جب سے دنیا بنی ہے, اور کیسے وہ اپنے ساتھ کھانا, میوزک, اپنا کلچر وہ کیسے ایک دوسری زمین پہ لے کے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے وہ اس زمین کے ساتھ مل کے ایک نیا کلچر بن جاتا ہے. صحیح. تو میرے لیے سب سے شاکنگ بات یہ تھی کہ کلچر ایوالونگ ہے. جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, جیسے ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے بھی سنتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے اور یہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے. اچھا ایک سمپل سی چیز ہے, آپ کو میوزک نا آپ کی ویل بینگ سے بڑی ریلیٹڈ ہوتی ہے, خاص طور پہ جس سرزمین کا ہم حصہ ہیں. بالکل. اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں, ہمارے ہر ایکسپریشن میں ہم خوش ہیں, ہم اداس ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں میوزک نظر آتا ہے. بالکل. اور بہت پرانی بات نہیں ہے ویرو, اگر میں آج سے 1-2 جنریشنز پیچھے چلی جاؤں, بالکل ہمارے گھر میں اگر شادی بیاہ ہوتی تھی تو پتہ ہی اس سے چلتا تھا کہ ڈھولک بجنا شروع ہو گئی. بالکل. اینڈ ایوری گرل, بلکہ اس کی بڑی واہ واہ ہوتی تھی جس کو ڈھول اچھا بجانا آتا تھا, ڈھولک اچھی بجانی آتی تھی. We've lost it along the way. یہ ہے کیونکہ اب ہمارے پیٹرنس چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا نظریہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, ہماری انسپریشنس چینج ہو گئی ہیں, ہم بہت زیادہ ڈفرینٹ کلچر سے انسپائرڈ ہو گئے ہیں. جبکہ آپ دیکھا جائے تو میوزک ہمارے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. کیسے ان لڑکیوں کو بجانا آتا ہے ڈھول, کیسے وہ ٹیمپو میں تالیاں بجاتی ہیں اور ایک دم سے ایک پورا ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے تو کہیں سے نہیں سیکھا. تو یہ بڑی سوچنے والی چیز ہے کہ کیسے میوزک اور ہماری ثقافت میں اور ہمارے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ بات سچ ہے کہ ہم یہ ڈھولک والا کلچر تھوڑا لوز کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں ڈھولکی تو ہوتی ہے لیکن اس میں ڈھولک ہوتی نہیں ہے. تو ویرو تم نے کیسے ارادہ کیا کہ دس از سم تھنگ یو وانٹ ٹو پرسو, اینڈ ڈڈ یو فیس اینی ریزسٹنس؟ I did along the way up till now. لیکن میری بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. بیسکلی میں نے فیشن اینڈ ڈیزائن پڑھا ہے لاہور سے, اور میں ہاسٹلائٹ تھی لاہور میں. تو ایک چانس آیا 2012 میں کہ نیسکیفے بیسمنٹ ہے اور یہ آڈیشنس لے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے, ینگسٹرس کے, تو یہاں پہ اپلائی کیا جائے. اور اس وقت میں ایک اپنے اسکول کی میوزک سوسائٹی میں تھی. میں نے کچھ نہیں سیکھا ہوا تھا, ہم لوگ بس ساتھ کور سانگس کرتے تھے. اور اس زمانے میں مطلب 2009 اور 10 کی بات ہے یہ کہ اس وقت ہم پھر کیفیز میں جا کے پرفارم کرتے تھے. NCA کے اور ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ گروپس تھے ہمارے, لائک این انڈر گراؤنڈ بینڈ. تو اس وقت پھر پتہ چلا کہ زلفی بھائی جو ہیں وہ سب کے آڈیشنس لے رہے ہیں ینگسٹرس کے. تو وہ آڈیشن مجھ سے مس ہو گیا. اور جس اسٹوڈیو میں نیسکیفے بیسمنٹ کی ریہرسل اسٹارٹ ہو چکی تھی, آڈیشنس ختم ہو چکے تھے, وہ ہمارے ایک ٹیچر کا تھا. انہوں نے بولا کہ یار آئی تھنک یو آل شوڈ گو دیر اینڈ سی واٹس گوئنگ آن سنس یو گائز آر ان دا میوزک سوسائٹی. تو جب ہم گئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا آپ لوگ اپنے انسٹرومنٹس بھی لے کے آ جائیں, کسی دن ہم ایسی جیم کرتے ہیں. آئی اسٹارٹ پلئنگ اینڈ دین I didn't know that I instantly got selected for that program. So you were discovered? Yes. Instantaneously. اس کو کہتے ہیں کہ بس آپ کی کالنگ تھی وہاں پہنچنا. میری کالنگ تھی, زلفی بھائی کی آنکھ تھی. انہوں نے مجھے بولا کل سے تم آ رہی ہو اپنا انسٹرومنٹ لے کے, اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی, ایک طرف میری یونیورسٹی چل رہی ہے صبح سے شام تک, اس کے بعد میں اپنا چھوٹا سا انسٹرومنٹ لے کے ریہرسلس پہ جا رہی ہوں. 1 مہینے تک مجھے نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر میں نے زلفی بھائی سے پوچھا, میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہیں گے تمہیں نہیں پتا, یو آر پارٹ آف دس نیسکیفے بیسمنٹ. اینڈ آئی ایم لائک آر یو سیریس؟ اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھی, مجھے نہیں پتا تھا. تو بس جب وہ ریلیز ہوا اور اس کا سارا ایک جو میں نے ایکسپیرینس کیا کہ اس کا ریکارڈنگ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, شوٹس میں کیا ہوتا ہے, اور ریہرسلس میں کیا ہوتا ہے, گانے کس طرح بن رہے ہیں, کریشن کیا ہو رہی ہے, میں نے بولا یہی ہے, یہی میرا راستہ ہے اور یہی مجھے کرنا ہے. اور زلفی بھائی نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا, ہی واز لائک ویرو یو ہیو اٹ ان یو, آئی تھنک یو شوڈ کنٹینیو ود دس. بس میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا لاہور سے, میں واپس کراچی آئی,
میں نے پھر جاب کی ماہین خان کے پاس, اور پھر میں نے فوراً نیپا میں ایڈمیشن لے لیا. جاب سے فارغ ہو کے میں رکشے میں بیٹھ کے نیپا جاتی تھی اپنے طبلہ لے کے, اور پھر ماہین نے بولا ویرو you can't put both your legs in two different creative fields, choose one. And I was like, music, you're not coming from tomorrow, go and do what you have to do. میں نے بولا صحیح ہے, نہ میرے پاس پیسے نہ کچھ, اور میں نے بولا مجھے نہیں پتا نیپا کی فیس کون دے گا کیا ہوگا, بٹ سدھا مجھے لگتا ہے جب آپ اپنی ایک دل کی آواز کو سنتے ہیں اور آپ جب اس چیز کو اس آنکھ سے دیکھتے ہیں نا کہ یہ اللہ آپ کو اپرچونیٹیز دے رہا ہے, پھر آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ آپ کے راستے کھولتا ہے. بس میں نے نیپا میں ایڈمیشن لیا ہے, میری جیب میں 0 پیسے, وہاں سے میرا راستہ کھلنا شروع ہوا ہے. مجھے کورین یونیورسٹی میں 2015 میں مجھے اسکالرشپ ملی, 1 سال میں نے وہاں پڑھا فری آف کاسٹ. اس کے بعد میں واپس آئی, نیسکیفے سیزن 5 ملا مجھے, پھر میں نے وہ کیا. اس کے بعد مجھے US میں اسکالرشپ میں نے اپلائی کی اور میرا وہاں ہو گیا, پھر میں نے وہاں سے گریجویٹ کیا یونیورسٹی آف ٹیکسس میں. پھر جب میں واپس آئی مجھے کوک اسٹوڈیو سے کال آ گئی, اور یہ جب سلسلہ چلتا گیا نا میں نے کہا یہ میں نہیں کر رہی. You know what, you have just reminded me and I'm getting goosebumps when I talk about it. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم مینیفیسٹیشن کی بات کرتے ہیں اور the universe answering your calling, the universe does not meet you at the peak of your struggle, it meets you at the depth of your surrender. جب آپ سرینڈر کرتے ہیں نا and you just go with the flow and you say کہ یار اللہ مجھے ایک راستے پہ لے کے جا رہا ہے, let's see what's beyond. میں نے یہ کیا and things will just add up. Veeru, it was such a pleasure to speak to you. Such a source of brightness, charm and you know everything wonderful. So I wish you all the very best. Thank you. آپ اسی طرح ترقی کرتے رہیں, مزید اور کام کریں اور مارننگ شو پہ آتے رہیں تاکہ ہم مزید بات کریں. I would like to add one more thing that I have recently started traveling across Pakistan as well. Not recently, but I've been a solo traveler as well. And I would like to tell this to everyone, to the Pakistanis, کہ ہم بہت اپنے خود کے پاکستانیوں کے ساتھ اور کلچر کے ساتھ بہت اناویئر ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہمارے ملک میں کتنی زبانیں, کتنے لوگ بستے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کتنے قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. اور یہ میرے لیے ایک اتنی اندر اویکننگ جرنی رہی ہے. میں نے بلوچستان پورا کور کیا ہے, میں نے اپ نارتھ پورا سولو ٹریول کور کیا ہے, اور میں جب کہیں جاتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے. Absolutely. We are mesmerized by that. اور وہی آپ کی بات ہے کہ we take so much for granted. بالکل ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں, ہمیں کسی اور ہی رٹ میں ڈال دی ہے. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ a lot of young people are you know made to feel and believe that we have no hope and they are leaving. I think if we just get connected to our roots, there's so much to be proud of. اور شکریہ ویرو for reviving that thought in us.